فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے. بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. قابل سب تکریم عزت مآب بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے. کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، کن لوگوں پہ قیامت آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بارش کو اتارنے کا علم بھی اللہ کو ہے. بارش کب اتارنی ہے، کہاں اتارنی ہے، کتنی اتارنی ہے، اور کس قطرے نے کہاں گرنا ہے، اور اس قطرے سے کون سی کھیتی نے اگنا ہے، اور اس کھیتی کو کس نے کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اللہ کو علم ہے. اور پھر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، وہ کتنا کھائے گا، کب کھائے گا، کتنے سانس لے گا، کہاں زندگی گزارے گا، کہاں زندگی کا اختتام ہوگا، کس کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اندھیری کوٹھریوں میں صحیح سالم ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک اپنی جگہ سلامت کر کے ٹھیک ٹھاک انسان، اور پھر اس کی تخلیق، یہ سارے مراحل کا اللہ کو پتا ہے. اور پھر وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی ایسا نہیں جو روئے زمین پر گرتا ہے. پوری کائنات میں اللہ اس پتے کے گرنے کی جگہ کو جانتا ہے، اس پتے کو کھانے والے کیڑے مکوڑوں کو جانتا ہے. اور فی ظلمات البر، اور پھر خشکیوں میں فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور ایک دانہ جو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس دانے نے آگے کتنی بالیاں بنانی ہیں، ان بالیوں پہ کتنے سٹے لگنے ہیں، ان میں کتنے دانے ہوں گے، اور ان دانوں نے کہاں کاشت ہونا ہے، اور پھر وہ دانے کس کی خوراک بننا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے. اتنی بڑی ذات اللہ کی، اتنی بڑی ذات ہو کر کے ایک قرآن مجید کی آیت ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کون ہے جو مجھ اللہ کی مدد کرتا ہے اور میرے رسول کی مدد کرتا ہے. ایک طرف کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے. بلا سوچیں آپ، مدد کی ضرورت ہے. بھوکا ہے کھانا کھلائیں، اسے مدد کی ضرورت ہے. پیاسا ہے پانی پلائیں، اسے مدد کی ضرورت ہے. چھت نہیں ہے، کسی کو چھت بنا کر کے لے کر کے دے دیں، اسے مدد کی ضرورت ہے. اب اللہ پہ کوئی ظلم بھی نہیں کر سکتا کہ ظلم کو روک دیں. اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میری مدد کون کرتا ہے. اللہ تیری مدد کیا ہے؟ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات، اللہ کو چیلنج کرنے والے، خدائی کو چیلنج کرنے والے اللہ نے منٹوں میں نیست و نابود کر دیے.
کہاں فرعون، کہاں نمرود، کہاں حامان، کہاں قارون، کہاں یہ امریکہ کا نکلنے والا ہو ٹائٹینک کہ مسلمانوں کا خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا. خدا نے عبرت کے نشان نہیں بنائے پھر اتنی بڑی ذات ہو کر کے اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. ہاں اللہ کی مدد یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ یہ مدد چاہتا ہے کہ کون ہے جو میرے دین کو، دین اسلام کو اس دنیا پہ غالب کر کے میری مدد کرے گا. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے نا، تو رسول کس کے ہوں گے؟ گھر میرا ہو تو قانون میرے، گھر میرا ہو تو سربراہ بھی میں، گھر میرا ہو تو چلے گی بھی میری، گھر میرا ہو تو میں کسی کی بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. ان الارض للہ، زمین میرے اللہ کی، قانون کسی اور کے. زمین میرے اللہ کی. اور تکبر، نخوت، اس طرح ہم چلتے ہیں زمین پر کہ زمین کو پھاڑ کے رکھ دیں گے. اتنے اتنے بڑے جملے کہتے ہیں آسمان پھٹ جائے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی. اور 8.5 ارب کی آبادی میں 1.5 ارب لوگ صرف وہ ہیں یا 2 ارب لوگ جو صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں. آپ کرتے کرتے نماز پڑھنے والوں کی ریشو نکالیں لاکھوں میں بھی نہیں. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مانی نہیں جا رہی. اور کوئی ہے جو مجھے اللہ کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو میرے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ دے؟ یہی بات کی ابتدا ہوئی تھی 1440 سال پہلے. کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. ارے چادر اوڑھ کے سونے والے اور میرے پیارے کملی والے، قم. پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی اتری یا ایھا المدثر قم فانذر. پیارے حبیب اٹھیے، کھڑے ہو جائیے. فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجیے. کس لیے؟ میرے دین کے غلبے کے لیے. دنیا میں بڑے ادیان ہیں لیکن اسلام وہ دین ہے جو میرے اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری روئے زمین پر ایک ہی دین ہوگا. وہ کون سا دین ہوگا؟ دین اسلام ہوگا. قم فانذر. پیارے حبیب چھوڑ دیجیے، کھڑے ہو جائیے. بس فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجیے. وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر، بڑائی بیان کیجیے. بتائیے لوگوں کو میرا اللہ ایک ہے. بتائیے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. پیارے حبیب اپنے کپڑے پاک صاف کر لیجئے، پالیدگی کو، ہر قسم کی نجاست کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ جب آپ نے اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، آپ کا کردار ستھرا ہونا چاہیے. آپ کی اخلاق، آپ کی بات کرنے کا انداز لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. پیارے حبیب اس دین کے غلبے کے لیے احسان کر کے آگے سے کچھ لینا نہیں، احسان کر کے کچھ امید نہیں رکھنی. میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے زیادہ ملے گا. یہ جو آخری آیت ہے نا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اصل مسئلہ یہاں پہ ہے. پیارے حبیب یہ بھی یاد رکھنا ہے، جب تو میرے دین کے غلبے کے لیے اٹھے گا، میرے دین کے غلبے کے لیے نکلے گا، میری محبت کے لیے پاؤں اٹھائے گا، میری چاہت کے لیے تو کچھ کرے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. میرے پیارے، میرے دلارے، کملی والے، یہ یاد رکھنا ہے کہ تو نے مجھے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. کس کے لیے صبر کرنا ہے؟ یارانہ دوستی تو نے تب بنانی ہے مجھے اللہ کے لیے صبر کر کے. لوگ تجھے پھر پتھر ماریں گے، لوگ تجھے پھر تنگ کریں گے، لوگ تیرے لیے زبان کسیں گے. یہ 1440 سال پہلے رب نے بتایا تھا جس نے میرے دین کا غلبہ کرنا ہے اسے تنگی آئیں گی، اسے تکلیفیں آئیں گی. رشتہ دار اسے کہیں گے تو منڈا حافظ بنان لگا، تو منڈا مولوی بنان لگا. اسے رشتہ دار باتیں کریں گے، تو نے شلوار بہنوں سے اوپر رکھ لی، تو بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کر رہا ہے. کون سا دین ہے تیرا جو تجھے کہتا ہے اتنی سادگی؟ یار کچھ خیال کر. معاشرتی رسم و رواج ہیں، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اور لوگوں کا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے. تو بڑا دیندار کی رہنا نہیں. 1440 سال پہلے اپنے پیغمبر کو کہا، پیغمبر پتھر لگیں گے، گالیاں سننا پڑے گی، ہجرت کرنا پڑے گی، در بدر ہونا پڑے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہ دنیا گزر جائے گی تیری، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. پیارے حبیب تجھے موت آ جائے گی. یہ دنیا کی تکلیفیں اپنے رب کے لیے صبر کر کے گزارنی ہے.
میرے پیغمبر پھر اٹھے پھر بیٹھے نہیں. میرے پیغمبر کو جب یہ وحی آئی 3 سال تک میرا پیغمبر چھپ چھپ کے دعوت دے رہا ہے, چھپ چھپ کے. خدیجہ اسلام قبول کر لے, ابو بکر یار اسلام قبول کر لے, عثمان اسلام قبول کر لے, زید اسلام قبول کر لے, بلال یار اسلام قبول کر لے. 3 سال تک میرا پیغمبر کبھی کسی کو پکڑتا ہے, کبھی کسی کو پکڑتا ہے. اور 3 سال کے بعد اللہ نے پھر کہا, دین کا غلبہ کرنا تھا نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پیارے حبیب مجھے اللہ کی مدد کرنی ہے, مجھے اللہ کی. اب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, نکلیے باہر, لیکن اصول یاد رکھنا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. پیارے حبیب صبر کے ساتھ بندہ اس دور میں ایمانداری کے ساتھ, دیانت کے ساتھ حق گوئی کا کام کرنا چاہے اور اس کے لیے تکلیفیں نہ آئیں, اس کا مطلب ہے وہ حق کا کام ہی نہیں کر رہا. دین کا کام کرتے ہوئے تکلیفیں نہ آئیں. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. پیارے صحابہ یہ دین اسلام قیامت تک جیسے شروع ہوا نا اجنبی تھا. میرے صحابہ کو شہید کر دیا گیا, میرے بلال کو دربدر کر دیا گیا, سلمان فارسی کو نکال دیا گیا. صحابہ جس طرح اسلام شروع ہوتے ہوئے اجنبی ہے, قیامت تک اسلام اسی طرح اجنبی. جو بھی اسلام پہ چلنے والا ہوگا مارے کھائے گا, گالیاں سنے گا, باتیں سنے گا, مدرسوں پہ طعن و تشنیع کی جائے گی, مولویوں پہ بدزبانی کی جائے گی, اماموں خطباء پتہ نہیں کتنا کچھ کیا جائے گا. لیکن وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پیارے حبیب نکلیے, اب لوگوں کو ڈرائیے. میرا پیغمبر باہر نکلا ہے دین کے غلبے کے لیے. 45 بندے میرے پیغمبر کو ملے ہیں, ابو لہب بھی اس میں ہے, آ کر کے دین کی دعوت دی ہے. میرا پیغمبر ڈرا نہیں, جھجکا نہیں. یہاں کل 40واں کرواتے ہوئے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے پتا ہے کہ دین نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے نہ کروایا برادری ناراض ہو جائے گی. وہ کہیں گے رانا صاحب کو پیسے ہی نہیں سی, لوگ مجھے تانے ماریں گے. میرا پیغمبر 45 لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے, لات بھی نہیں, منات بھی نہیں, عزا بھی نہیں, ایک اللہ بس. اتنا کہنا تھا, ابو لہب نے گالیاں دینا شروع کر دی. قم فانذر, نرم و نازک, میرا پیغمبر معصوم, میرے پیغمبر کتنی محبت اللہ سے, اللہ کو کتنی محبت اپنے پیغمبر سے. 45 لوگوں کے بعد میرا پیغمبر کوہ صفا پہ چڑھتا ہے. لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اتنا جملہ کہنا تھا, پہلا پتھر آتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا. پھر میرا اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے, میرا اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے. میرا پیغمبر پھر بیٹھا نہیں, میرے پیغمبر نے 4 ہجری میں نجاشی کے دربار میں بھیجا صحابہ کو. قریش مکہ جاتے ہیں اور جا کر کے کہا نجاشی کو یہ لوگ فرار ہو کے آئے, واپس بھیجو. دیکھا کوئی دال نہیں گلی, واپس آئے اور آ کر کے ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ نا ذرا, کمپرومائز کر لیتے ہیں, بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, کچھ ہماری مان لے کچھ ہم اس کی مان لیتے ہیں. ابو طالب یار کوئی بات چیت کرو بیٹھ کے. یہ جملے سنیے گا. پیارے چچا, آپ کے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہے نا, مجھ محمد رسول اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لائیں اور سورج رکھ دیں, بائیں ہاتھ پہ لائیں اور چاند رکھ دیں, میں اللہ کا نبی پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, میں نے اپنے رب کے دین کو اس دنیا میں غالب کر کے چھوڑنا ہے. میرا پیغمبر پیچھے نہیں ہٹا. پھر 6 ہجری آتی ہے, میرا پیغمبر عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھتا ہے, میرے پیغمبر کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچتا ہے. میرا پیغمبر پیچھے نہیں ہٹا. پھر ابو جہل بڑھتا ہے, میرا پیغمبر سجدے میں ہے, پتھر اٹھا کے میرے پیغمبر کو مارنا چاہتا ہے. میرا پیغمبر پیچھے نہیں ہٹا. پھر حذیفہ آگے بڑھتا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. پیارے حبیب اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. تو نے یار تیری خاطر اسی چھڑ دیں گے فیصلہ بات نہیں ہے, تیری خاطر اسی پتہ نہیں جان دے دیں گے, جتھے کھلارے گا کھلو جاؤں گے, جتھے بٹھائے گا بیٹھ جاؤں گے. یہاں پر اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے, یہ آیت کبھی درد کے ساتھ پڑھے بندہ, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. پیارے حبیب اپنے رب کے لیے صبر کرنا تم نے. حذیفہ آگے بڑھتا ہے, میرے پیغمبر کا گریبان پکڑتا ہے, چہرے پہ تھوک دیتا ہے. میرا پیغمبر سجدے میں ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اوجری لا کر کے پیغمبر پہ رکھ دی جاتی ہے. غریب صحابہ, مظلوم صحابہ, مارے صحابہ اوجری سائڈ پہ ہٹانے کی کوشش
کرتے ہیں ہٹا نہیں سکتے. گھر جا کے اطلاع ملتی ہے معصوم بچی ہے فاطمہ، معصوم بچی، چھوٹی سی بچی آتی اونٹ کی کونجری کھینچتی ہے، کونجری کھینچی نہیں جاتی اور جملے کیا نکلتے ہیں، اللہ میرے بابا نے تو کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی تھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، میرے بابا نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا. ولی ربی کا فصبر، پیارے نبی تیری بیٹی کونجری کھینچ رہی ہے نا، ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، تمہیں دین کا غلبہ کرنا تھا. کونجری کھینچی نہیں جا رہی، فاطمہ رو رہی وہاں پہ. حضرت خدیجہ کہتی میرے پیغمبر گھر آتے میں ٹاکیاں پھاڑ کے رکھتی تھی. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے چاندی کے برتن خدیجہ کے خیموں میں ہوا کرتے تھے اور وہ خدیجہ ٹاکیاں پھاڑ پھاڑ کے محمد کے زخموں پہ رکھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولی یعلم اللہ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے مدد کون کرتا ہے میری. پھر 7 ہجری آتی ہے، شیب ابی طالب کا مسئلہ. آج کربلا کے قصے بیان کر کے لوگوں کو رلا کے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں. اور میرے پیغمبر کی صورتیں بھی دیکھی کسی نے. 3 سال تک میرے پیغمبر کو محصور کر دیا گیا بچوں سمیت. بنو ہاشم کا خاندان، عبد المطلب کا خاندان. ولی ربی کا فصبر، پیارے حبیب ڈگمگانا نہیں تو نے. 3 سال تک پانی بند، کھانا پینا بند، تجارت بند، شادی بند، بیاہ بند، خوشی غمی ختم. ایک وادی کے اندر محصور کر دیا گیا. اور جب بچے رات کو روتے تھے یہ عرب کے لوگ ظالم ہنسا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر کے. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا، حدیث میں لکھا، درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے صحابہ کو نیندی آنا شروع ہو گئی. 3 سال گزارے میرے پیغمبر نے، 3 سال. اور 3 سال کے بعد 2 لاشیں اٹھا کر کے ولی ربی کا فصبر. ابو طالب کی وفات ہو رہی ہے. میرے پیغمبر دن کو عبادتوں میں، دن کو گلیوں میں، دن کو چوکوں چراہوں میں، اور رات کو دعا کر رہے ہیں اللہ عمر بن حشام بھی دے دے، اللہ عمر بن خطاب بھی دے دے، اللہ کوئی تو دے دے، دین کو تقویت مل جائے. اللہ ابو طالب کی وفات ہو رہی، میرا پیغمبر چارپائی پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے چچا کلمہ پڑھ لے، کان بھی پڑھ لے، اور کان بھی پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ کی ہاں سفارش تو کر لوں گا نا تیری. ایک بندے کی طرف میرے پیغمبر کو. آج گھروں کے گھر بے روی کا شکار. گھروں میں بیٹے کو دین کا نہیں پتا، بیٹی کو دین کا نہیں پتا، ماں باپ کو دین کا نہیں پتا. ہم بات کر رہے ہیں دین نافذ کرنے کی. میرے پیغمبر کا درد دیکھیں آپ. ابو جہل کے دروازے پہ رات کو جا کے دستک دی، باہر آیا ابو جہل تو میرا دشمن ہے، تیری میری لڑائی ہے. ابو جہل رات کے سناٹے مجھ محمد کے ساتھ میں کلمہ پڑھ لے. یار کیا دین کی خدمت کی ہم نے، کیا دین کی مدد کی ہم نے. میرا پیغمبر دل برداشتہ ہوتا ہے مکہ چھوڑتا ہے میرا پیغمبر. آج کا خطبہ جمعہ، اگلا خطبہ جمعہ دین کی نصرت کے لیے. میرے پیغمبر کا سفر دیکھیں آپ. اما عائشہ پوچھتی حضور بہت کا دن بڑا سخت تھا، اس سے بھی زیادہ سخت دن آیا آپ پہ؟ ہاں عائشہ آیا دن. کون سا دن تھا؟ کہا میں دل برداشتہ ہوا مکہ کی تھوڑا اور طائف پہ نکل گیا. عائشہ میں وہاں پہنچا، میں نے جا کے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی. میں ٹوٹے دل کے ساتھ، میرا چچا فوت ہو چکا، خدیجہ چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری جان خطرے میں تھی. میں طائف پہنچا. عائشہ انہوں نے اباس لڑکے مجھ محمد کے پیچھے لگا دی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ میں بیٹھتا وہ مجھے کھڑا کر کے پتھر مارتے، میں کھڑا ہوتا مجھ محمد پہ پتھر پھینکتے. عائشہ میرا اتنا لہو نکلا میرے جوتے جم گئے. میرا غلام مجھے باغ میں لے کر کے گیا. عائشہ میں نے اس دن ختم ہو جانا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. عائشہ جبریل آسمان چھوڑ کے آتا ہے، میکائیل آسمان چھوڑ کے آتا ہے. اللہ کے نبی حکم دیجیے ان پتھروں کے پہاڑوں کے درمیان پیس کے راکھ کر دیتے ہیں. جملے کیا نکلتے ہیں؟ والی ربی کا، والی ربی کا یاد کر لیں. والی ربی کا بچہ نہ مدرسے پایا جائے، نو مولوی نہ بنایا جائے، بھوکا مر جائے گا بندہ. دین پڑھنے نہ بھیجنا بچے کو. قاری صاحب نے گل کر دی تھی مسیطے نہیں جانا تسی، دشمنیاں پاد رہے ہم لوگ، اولاد کا مستقبل برباد کر رہے ہم لوگ. میرے پیغمبر کی دعا سنے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے. جبریل نہ کر ایسا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی اپنی حالت دیکھ کے حکم کرے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے. اللہ مجھے محمد کو یقین ہے تیرے دین کے غلبے کے لیے یہاں سے لوگ نکلیں گے. اللہ قربانیاں ضائع نہیں کرتا. پھر
712 عیسوی میں محمد بن قاسم اسی طائف سے نکلا تھا جس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا. آج ہم مسلمان ہیں تو اپنے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہیں. طائف سے میرا پیغمبر واپس آیا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. وہ کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرے. میرا پیغمبر پھر بھی آگے رکا نہیں. میرا پیغمبر تھکا نہیں. ٹوٹ گیا میرا پیغمبر. میرے پیغمبر کی صحابیہ دین کی خدمت اسے کہتے ہیں. ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی, اور ایک اونٹ مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف, اور شرمگاہ میں نیزہ مار کے 2 ٹکڑے کر دیا میرے پیغمبر کی صحابیہ کو. ہمیں تو بڑا میٹھا دین ملا بھائی. ہمیں تو دین ملا ہی گھر بیٹھے بٹھائے والدین سے ابا و اجداد سے دین ملا, اور میرا پیغمبر پھر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کس کے لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تیرے دین کا غلبہ کرنا ہے ہم نے. اور مکہ چھوڑا, مدینہ پہنچے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو بڑا نرمی سے پھیلا جی, آپ بڑی سختی کر رہے ہیں جی, اسلام میں سختی ہے ہی نہیں جی. مدینہ میں جا کے میرے پیغمبر کی زندگی دیکھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک بندہ اتنا انقلاب کھڑا کر دے. پھر قرآن اترتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پیارے پیغمبر, دن کو دعوت دیتے ہو, رات کو دعائیں کرتے ہو, ہلاک کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ آیت پڑھیں آپ, ہلاک کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے پیغمبر کو إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. تیرا یہ درد کہ وہ بھی مومن ہو جائے, وہ بھی اسلام لے, ہلاک کرنا ہے اپنے آپ کو. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. پیارے حبیب, ہمیں لگتا ہے کہ تیری جان چلی جائے گی. پیارے حبیب بس کر دے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. تیرا درد دیکھ کے, تیرا رونا دیکھ کے, تیرا گڑگڑانا دیکھ کے, میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں پیغمبر تو ہدایت نہیں دے سکتا. کیا ہو گیا تجھے؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. تیری جان چلی جائے گی پیغمبر. اپنے غم میں رو رہا میرا پیغمبر, اپنے غم میں. ایک رات عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کھڑے ہوئے اور پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے. فجر ہو گئی, ایک آیت پڑھتے رہے, ایک آیت. آج حسینی بننے کی باتیں کرتے ہو, محمدی کیوں نہیں بنتے ہو بھائی؟ محمدی تو بنو تم لوگ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, ان کی شہادت, ان کا مرتبہ, ان کی عزت, ان کا احترام بہت آگے ہے. لیکن میرے محمد کی قربانیوں کو فراموش تو نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغمبر ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ, اگر تو عذاب دے گا میری امت کو, پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں نا اللہ. اگر تو معاف کر دے گا پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں نا اللہ. اتنا روئے کہ صبح فجر سے پہلے جبریل آسمان چھوڑ کے آئے. اللہ اکبر. آ کے پوچھا, پیارے حبیب ما یبکیک, اتنا کیوں رو رہے, ہوا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, اتنی کیا تکلیف ہے؟ آپ کا رب جانتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں, لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے جملے کہے, ہلا کے رکھ دیا. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. کہا جبریل, میں پیغمبر نے پیٹ پہ پتھر باندھے کھانا نہیں مانگا. اللہ, میں پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. میں پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے جسم پہ زخم دیکھے ہیں, میرے اللہ سے اس طرح کی مدد نہیں مانگی. لیکن جبریل آج پیغمبر اس لیے رو رہا ہے, اللہم امتی امتی وبکا, قیامت کے دن اللہ میری امت کو جہنم میں نہ پھینک دے. اللہ, جبریل واپس جاتے ہیں, اللہ تیرا پیغمبر اس لیے رو رہا ہے. آگے سے جملے کیا نکلتے ہیں, اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ. جاؤ میرے پیغمبر کو کہہ دو قیامت کا دن ہوگا, ہم تجھے اتنا راضی کر دیں گے, ناراض ہونے ہی نہیں دیں گے. اللہ, میرا پیغمبر دنیا میں ہمارے لیے دعائیں, راتوں میں ہمارے لیے دعائیں, دن کے اوقات میں ہمارے لیے دعائیں, قیامت کا دن حوض کوثر پہ ہمارے لیے انتظار, قیامت کے دن سجدہ کر کے ہماری سفارش. صحابی نے پوچھا تھا کہ نبی قیامت کا دن ہوگا, ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے, میں کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ میرے پیغمبر نے کہا, صحابی تو نے کیسا سوال کر دیا, میں محمد جنت میں کب جاؤں گا؟ پہلے اگر تو نے مجھ محمد کو ڈھونڈنا ہو تو 3 جگہوں پر ڈھونڈ لینا. اللہ کے رسول, کہاں ڈھونڈوں؟
کہا پہلے جب اللہ ترازو لگائے گا میں محمد ترازو کے پاس کھڑا ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا اللہ اسے بھی معاف کر دے، اللہ اسے بھی معاف کر دے، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ پیارے صحابی جب مجھے پہلے ڈھونڈنا ہو تو ترازو پہ دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی اگر ترازو پہ نہ ملے تو پھر فرمایا پھر میں محمد پور سرات پہ کھڑا ہو کے اللہ کو کہہ رہا ہوگا اللہ اس کو بھی پار کر دے، اس کو بھی پار کر دے۔ اللہ کے نبی اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر کہا صحابی بھی روزے کوثر پہ آ جانا، میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ قیامت کے دن بھی ہمارے لیے سفارش کیا دیا ہم نے دین کو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میری مدد کون کرتا ہے۔ دنیا داری میں ہم اتنا مگن ہوئے، ہم نے اتنا پیچھے کر دیا دین کو، بچے دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، دینداروں کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، اتنا مگن ہوئے دنیا میں۔ کتنے جنازے اٹھا رہے، لاکھوں اربوں کمانے والے دنیا سے جاتے نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ عزیزوں میرا پیغمبر مدینہ میں آیا، میرا پیغمبر پھر بھی نہیں بیٹھا دین کے غلبے کے لیے۔ آج جو کہتے ہیں نا جی دین پیار سے پھیلا ہے، میرا پیغمبر مکہ میں چھوڑ کے مدینہ آیا، سکون پھر بھی نہیں ملا۔ پہلی ہجری میرا پیغمبر 3 دفعہ اپنے صحابہ کو بھیج رہا ہے مرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سریہ روانہ کیے، سریہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی شرکت نہیں کرتے، صحابہ جاتے ہیں۔ پہلی ہجری ختم ہوئی، دوسری ہجری آتی ہے، میرا پیغمبر نکلا پہلی جنگ کے لیے، پھر دوسری کے لیے، جمادی الاول میں نکلا، جمادی الثانی میں نکلا، ربیع الاول میں نکلا، اور پھر رمضان کے مہینے میں 313 لے کے پھر نکلا میرا پیغمبر۔ آپ تاریخ پڑھیں، یہ سیرت کی کتاب ہے نا، یہ سفیر امام مبارک پوری صاحب کی، آپ چھوٹی سی کتاب لے لیں، میرے پیغمبر کی نبوی زندگی دیکھیں آپ۔ 2 ہجری میں میرا پیغمبر 8 مرتبہ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ میرا پیغمبر جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا اللہ کے دین کے لیے۔ بدر میں 313 لے کے نکلا۔ اللہ اکبر۔ رو رہا میرا پیغمبر، آنکھوں سے آنسو ہے، اتنا روئے ابو بکر صدیق کہتے میں نے اس سے پہلے حضور کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کندھے کو سہارا دیا، حضور کو کھڑا کیا، میں نے کہا اللہ کے نبی اٹھیے، بس کر دیجئے، آگے سے جملے سنیے۔ ابو بکر میں نے مکہ سے لے کر کے مدینے تک 15 سالوں میں 313 ہی تیار کیے تھے۔ اللہ 15 سالوں میں کتنے لوگ تھے؟ 15 سالوں میں 313 تیار تھے بکر۔ ابو بکر وہ سارے لے آیا ہوں۔ ابو بکر یہ 313 نہ رہے، اس دنیا پہ رب کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا ابو بکر۔ یہ جملے میرے پیغمبر نے کہے، صدیق نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آگے سے ابو بکر صدیق نے کہا پیارے پیغمبر اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ابھی میرا پیغمبر رو رہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اور پیارے نبی خوش ہو جاؤ، آسمان سے رب نے بھی 3000 فرشتے بھیج دیے ہیں۔ میرا پیغمبر تو پیچھے نہیں ہٹا، میرا پیغمبر غزوہ احد میں چلا گیا، غزوہ حنین میں چلا گیا، غزوہ تبوک میں چلا گیا، غزوہ خیبر میں چلا گیا، بنو نذیر میں چلا گیا۔ ان 10 سالوں میں میرا پیغمبر 26 مرتبہ جنگ کرنے نکلا۔ کتنی مرتبہ؟ 26 مرتبہ جنگ کرنے نکلا۔ ساڈا منڈا کرو مسیطے نہیں آ سکتا، ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، حالات بڑے بڑے ہیں، عیاشیاں کر لیں گے، بدماشیاں کر لیں گے، اپنے شوق پورے کر لیں گے، دین کے لیے ہمیں نہ چھیڑیں گی۔ دودھ پینے والے مجنون سارے بنتے ہیں، مسجدوں کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، قلعوں کے قلعے کھڑے ہیں۔ میرا پیغمبر جا رہا جنگیں کرنے، 26 مرتبہ میرے پیغمبر نے زرہ پہنی، 26 مرتبہ میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے، اور 37 مرتبہ میرے پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ 63 مرتبہ جنگ ہوئی ہے 10 سالوں میں۔ کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ میرے پیغمبر نے جنگ کی ہے۔ اسلام تو نہیں محبت سے پھیلا۔ قاری صاحب گلہ بڑیاں سخت کرتے ہیں، ایوی دین ہے بلا۔ اور پھر میرے پیغمبر نے درباروں میں بھیجا، کبھی کیسر کا دربار، کبھی کسرا کا دربار، کبھی نجاشی کا دربار۔ یہاں سے فرصت نہیں ملی، میرے پیغمبر نے اپنے 72 صحابہ کو بھیجا، ان ظالموں نے 70 قاری قرآن شہید کر دیے۔ میرے پیغمبر نے 10 بھیجے، 10 شہید کر دیے۔ میرے پیغمبر نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا کہ نہیں کیا جی؟ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، میرے پیغمبر تم فانذر، میرے پیغمبر کھڑے ہو جائیے، بس دین کا کام کیجیے. میرا پیغمبر پھر بیٹھا نہیں، پھر وہ دین آیا. میرا پیغمبر فتح مکہ کے لیے نکلا. اللہ ضائع نہیں کرتا بندوں کو عزیزو، اللہ ضائع. فتح مکہ کے لیے میرا پیغمبر نکلا، 10,000 صحابہ ساتھ تھے. میرا پیغمبر غزوہ تبوک کے لیے نکلا، 30,000 صحابہ ساتھ تھے. اور میرا پیغمبر جب حجۃ الوداع میں کھڑا تھا، 1,24,000 میرے پیغمبر کے قدموں میں جان دینے کے لیے تیار تھے. اللہ ضائع نہیں کرتا. پھر آخری جملے میرے پیغمبر نے کیا کہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرے صحابہ، مجھ محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد اب میرے دین کو لاوارث نہ کر دینا، میری قربانی کو فراموش نہ کر دینا، میرے دین کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کرنا. صحابہ، میرے دین کے لیے قربانیاں دینا. بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک آیت کا پتہ چل جائے اپنے گھر والوں کو بتانا، اپنے معاشرے میں بتانا، اپنی قوم قبیلے کو بتانا. عزیزو، ہم نے دین کی خدمت کی تھی. بچوں کو دین آتا ہے، ہمارے بچوں کو. اگلا خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ہم دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. یہ میرے پیغمبر کی وہ تاریخ ہے کہ میرے پیغمبر نے دین کی خدمت کی، اللہ کی مدد کی. اب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر کے اس دین کو سپورٹ کرنا ہے. عزیزو، اور آخری باتیں آج کے خطبہ جمعہ کی. عزیزو، اپنی بچوں کی حفاظت کرو. اللہ نے بہت بڑی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں. پاکستان کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. فیصلہ آباد میں آپ نے کیس دیکھا بچے والا، زمین پھٹ گئی. یقین کریں آپ، آسمان کا سینہ سب کیوں نہیں ہوا. معصوم بچہ، قرآن پڑھنے والا، کتنا بے رحم کاری، کتنا ظالم. معصوم سی بچی سرگودا میں ہم نے درندگی کا نشانہ بنا کر دیا. عزیزوں، خدا کے لیے بچوں کی حفاظت کریں. کالجز، یونیورسٹیز میں ہم اپنی بچیوں کو اکیلا بھیج رہے ہیں. اللہ کی قسم ان کا خیال کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. حالات بڑے خراب ہیں، دین کی طرف رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہیں. اللہ ہمیں مزید ان کیسز سے محفوظ فرمائے. آنے والے دنوں میں آفات کا بتایا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، لال رنگ کی اندھیریاں چل رہی ہیں جن کی احادیث نے تسین گوئی ہے. قیامت کے قریب آندھیاں آئیں گی، سرخ رنگ کی آندھی آئیں گی. اللہ اکبر. عزیزو، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، دین کے ساتھ جڑنے کا وقت ہے. فرمایا صحابہ، جب فتنے آئیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لگا دینا. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. وما توفیقی الا باللہ.